جو حضرات دور دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قریب ہو کر بیٹھ جائیں. انشاءاللہ جڑ کر جم کر بیٹھیں گے تو بات کرنے میں بھی سہولت ہوں گی اور بات سننے میں بھی سہولت ہوں گی, ہے نا. جو بزرگ حضرات ہیں وہ بیٹھے ٹیک سے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال الله تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم عزیزوں اور دوستو, آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے, یعنی حج کا مہینہ, قربانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اور سال کے 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ایک خصوصی فضیلت عطا فرمائی, ایک خصوصی امتیاز اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بخشا ہے. اس میں سب سے اہم اور سب سے فضیلت والا عمل جو ہے وہ قربانی والا عمل. ہم سب کو معلوم ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سال 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ یہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں. اور ان 3 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما الاضاحی, کہ یہ قربانی کیا ہے, یہ قربانی کیا ہے. اب وہ کیا صحابی وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی؟ سب جانتے تھے, یہ کوئی نیا عمل نہیں تھا. لیکن سوال پوچھنے کی منشا کیا تھی, سوال پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ صحابی کا جو سوال تھا اس کی منشا یہ تھی کہ اس قربانی کی روح کیا ہے, اس قربانی کی روح کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی اسی کے مطابق عطا فرمایا کہ قربانی سنت ابیکم ابراہیم, کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب لوگ قربانی کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ جتنا مال جانوروں کو خریدنے میں, جانوروں کو قربان کرنے میں خرچ کیا جاتا ہے, اتنا ہی مال اگر اسکول اور کالج بنانے میں لگایا جائے تو کتنی مسلمانوں کی ترقی ہوگی. اتنا ہی مال اگر غریب لڑکیوں کی شادی پر خرچ کیا جائے تو کتنی ترقی ہوں گی. اتنا ہی مال اگر لوگوں کے اندر بانٹ دیا جائے, لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو کتنی غریبی ختم ہوں گی. لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور طرح طرح سے اپنی عقل دوڑاتے ہیں. لیکن ان تمام کا جواب صرف انہی الفاظ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم, کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی ان تمام چیزوں کے اگر جوابات تم کو ڈھونڈنا ہے, ان تمام چیزوں کے جوابات اگر تم کو معلوم کرنا ہے تو تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو. اسلام میں عقل دوڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں تو اطاعت و فرما برداری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تو وہ جانور کو ذبح کرنے کا حکم نہیں تھا, بلکہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا, اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا. اور بیٹا بھی ایسا جو بڑھاپے میں ہوا تھا, جو بڑھاپے میں ہوا تھا. اور ایک ہی بیٹا تھا اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, بڑھاپے میں ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سال تک دعائیں کرتے رہے
اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ کئی منتوں کے بعد، کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم اور بردبار سمجھدار لڑکے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ خود اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کر کہ اسماعیل جو ہے وہ بہت زیادہ نیک ہے، بہت زیادہ پرہیزگار ہے، بہت زیادہ بردبار ہے۔ چلو بھئی بیٹے میں کوئی خرابی ہوتی کہ بیٹا چور ہے، نعوذ باللہ ڈاکو ہے، یا الٹے سیدھے کام کرنے والا ہے، پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو، تو چلو ایک بات پھر بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے۔ ایک تو بیٹا ایسا جو باپ کے حکم پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو، باپ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو، اتنا مطیع و فرما بردار کہ اللہ خود اس کی تعریف فرما رہے ہو، تو وہ بچہ کیسا ہوگا؟ وہ بچہ کیسا ہوگا؟ باپ کی آنکھوں کا تارا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ بھی اکلوتی اولاد بڑھاپے کی، ان کو ذبح کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چو کر کے لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے نا، اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا۔ اگر آج کے زمانے کے لوگ ہوتے تو وہ تو مورچے نکال لیتے کہ بھئی یہ کیسا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، ریلیاں نکل جاتی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اور یہ مقام اور مرتبہ یوں ہی ان کو حاصل نہیں ہوا تھا، بلکہ بہت بڑی بڑی قربانیاں دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، تب جا کے یہ مقام اور مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ایک سوال بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا کہ یا اللہ آپ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے، کوئی سوال نہیں پوچھا۔ وہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ جب آپ کو ذبح ہی کروانا تھا، جب آپ کو قتل ہی کروانا تھا تو پھر بڑھاپے میں اولاد دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک تو کئی سالوں تک اولاد نہیں ہوئی، کافی دنوں کے بعد مانگنے کے بعد دعائیں کرنے کے بعد پھر اولاد ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ اللہ سے کوئی سوال کیا، نہ اللہ سے کوئی جواب مانگا، بس اپنے بیٹے کے پاس آئے اور اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ہے نا۔ اور یہ جو حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آیا تھا یہ کوئی فرشتے کے ذریعے سے نہیں پہنچا تھا، بلکہ خواب میں یہ چیز دکھائی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہمارا اور آپ کا خواب ہے تو اس سے ہم کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے کہ بھئی میں نے بھی خواب میں دیکھا، تو ہمارے لیے خواب دیکھنے کے ذریعے سے کوئی عمل جائز نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی تھی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اس بارے میں اپنی کیا رائے ہے وہ مجھے بتا، اپنی کیا رائے ہے وہ مجھے بتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی سوال جواب نہیں کیے کہ میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے نا، مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی سوال و جواب نہیں کیے، بلکہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے والد محترم جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کام آپ کر لیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ مجھے کیسا پائیں گے؟ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی میں کوئی شور اور واویلا نہیں مچاؤں گا، اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزری۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، لیکن ڈائلاگ بازی کرنا تو آسان ہے، ڈائلاگ بازی کرنا تو آسان ہے کہ ہم اسلام کے لیے جان دے دیں گے، ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے، ہے نا، ہم دین کے لیے جان دے دیں گے، ہم مسجد کے لیے جان دے دیں گے، لیکن اصل جذبہ اور اصل شوق اور اصل چیز اس وقت پتہ چلتی ہے جب عمل کرنے کا موقع آتا ہے، جب عمل کرنے کا موقع آتا ہے۔ آج ہم کتنے دعوے کرتے ہیں دین کے بارے میں، دین کی محبت کے،
جذبات میں ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم سب کی حقیقت کہاں معلوم پڑ جاتی ہے؟ فجر کی نماز میں۔ کہاں معلوم پڑتی ہے ہم سب کی حقیقت؟ فجر کی نماز میں، ہے نا؟ کہ جب تم اپنی تھوڑی سی نیند قربان کر کے ایک اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے لیے اپنی چھوٹی سی نیند قربان نہیں کر سکتے، تو جان قربان کرنا، مال قربان کرنا، عیش و عشرت قربان کرنا، یہ تو بہت دور کی چیز ہے۔ تو ہمارے سارے دعووں کی پول اسی میں کھل جاتی ہے، ہمارے سارے دعووں کی پول اسی میں کھل جاتی ہے نا؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیچ میں جو ہو رہی تھی، یہ کوئی ڈائلاگ بازی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے پورا مکمل امتحان لیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، ہے نا؟ اس سے پہلے شیطان نے بیچ میں رکاوٹ پیدا کی، شیطان نے پہلے رکاوٹ پیدا کی، حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، حضرت ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی کہ یہ جو ابراہیم اسماعیل کو لے کر گئے ہیں، یہ ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے، قتل کرنے کے لیے لے کر۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ بھلا کوئی باپ بھی کسی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ بھلا کوئی باپ بھی کسی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، اور باپ بھی ایسا جو نبی ہو؟ تو میں کیسے یہ بات مان لوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر؟ تو پھر شیطان نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم آیا اس لیے وہ کر رہے ہیں، شیطان نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے شیطان کو یہ جواب دیا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اس کا ذبح ہو جانا ہی بہتر ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو اس کا ذبح ہو جانا ہی بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے راستے میں، تو شیطان راستے میں آیا، تو راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے لگا۔ اب شیطان کا تو کام ہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف ڈالو، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاؤ، اور اس عمل کو اچھا بھی بنا کر پیش کر دو۔ کوئی غلط خیال دل کے اندر پیدا ہوا تو اس عمل کو کیا کر دو؟ خوبصورت بنا دو۔ شیطان کا کام ہی ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ تو شیطان آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو پھینک کر مار دی، شیطان کو پھینک کر مار دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر دوسری مرتبہ اور آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، پھر تیسری مرتبہ اور آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں پھینک کر ماری۔ تو حج کے موقع پر جو رمی جمرات ہے، جہاں پر شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی یادگار میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے، اور وہاں پر بھی 3 شیطان ہیں۔ جو لوگ حج کو جا کر آئے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ 3 پتلے نشانی کے طور پر بنے ہوئے کہ یہاں پر پہلی مرتبہ شیطان نے روکا تھا، یہاں پر دوسری مرتبہ روکا تھا، اور یہاں پر تیسری مرتبہ روکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس عمل کو باقی فرما دیا، قیامت تک کے لیے اس عمل کو محفوظ فرما دیا کہ شیطان کتنا بھی بہکائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، بلکہ کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگایا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب میدان میں پہنچے، وتلہ للجبین، پیشانی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا، اور صرف لٹایا نہیں، الٹا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تاکہ آنکھوں میں آنکھیں نہ ملے، باپ بیٹے کی طرف نہ دیکھے، تاکہ رحم اور ایک شفقت باپ کے اندر پیدا ہو جائے اور اللہ کا حکم پورا ہونے سے رک جائے۔ بلکہ چھری لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلانی بھی شروع کر دی، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے چھری کند کر دی گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے چھری کند کر دی گئی۔ اب یہ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے، فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی پریشان حال تھے کہ یا اللہ تیرے بندے کی یہ کیسے آزمائی کہ ایک تو نے اتنے عرصے میں اولاد دی اور اس کے بعد یہ بندہ اپنی اولاد کو ذبح کر رہا ہے، وہ بھی پریشان تھے۔ تو جب اللہ رب العزت نے قربانی مانگی لیکن قربانی لی نہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے ایک ذبح عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدل میں ذبح کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی جنت کا دمبا تھا، جنت کا بکرا تھا، یا جو بھی چیزیں ہیں، لیکن کسی بھی روایت میں یا قرآن مجید کے اندر یہ صاف نہیں کیا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے ایک عظیم ذبیحہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدل میں اتار دیا. اس کے گردن پر وہ چھری چلی اور وہ ذبح ہوا اور اس قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا. اب یہ فرشتے سارا منظر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے زور سے آواز لگائی, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان فرشتوں نے آواز لگائی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو تلبیہ حاجی لوگ پڑھتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, تو یہ جو تکبیر تشریق حجاج کرام پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں ایام تشریق میں, قربانی کے دنوں میں, تو یہ جو تکبیر تشریق شروع ہوئی ہے اسی وقت شروع ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدل میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے جانور کو بھیجا ذبح ہونے کے لیے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین, کہ اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر کے دکھا دی. انا كذلك نجزي المحسنین, بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے امتحان کے اندر کامیاب ہو, کوئی اللہ سے سوال نہیں, کوئی اللہ سے جواب نہیں, کوئی اپنے عقل کے گھوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دوڑائے. یا اللہ ایک معصوم بچے کی قربانی لے کر تیرا کیا فائدہ, کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال و جواب نہیں کیا. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بے چیو چرا تسلیم کر لیں, بغیر کسی سوال و جواب کے تسلیم کر لیں. یہی اصل اطاعت و فرما برداری, یہی اصل اطاعت و فرما برداری. تو یہی اس کا جواب دیا گیا. قربانی کی مصلحتیں اور قربانی کی حکمتیں نہیں سمجھائی. اور یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی بہت ساری, اگر ہم غور و فکر کریں تو. دیکھو بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو قربانی کی جاتی ہے تو اس سے جانور ضائع ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, جانور ضائع ہو جاتے ہیں. 3 ہی دن کے اندر جانوروں کی اتنی بڑی تعداد, اتنی کثیر تعداد ذبح کر دی جاتی ہے. اگر انہی جانوروں کو باقی رکھا جائے اور سال بھر غریبوں کو کھلایا جائے تو وہ سال بھر کا اسٹاک ہو سکتا ہے. یہ اعتراضات لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں, طرح طرح کے اعتراضات. لیکن ہم یہ دیکھیں, مشاہدہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. مشاہدہ کیا ہوتا ہے, سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے نا. ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی تاج محل کا کلر سفید ہے, ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تاج محل کا کلر کیا ہے, لال ہے. اب وہ اپنی ایک دلیل پیش کر رہا ہے, یہ دوسرا اپنی ایک دلیل پیش کر رہا ہے. تو یہ کتنی بھی دلیلیں دے, یہاں پر کوئی بھی جیتے, لیکن ایک شخص سے ہے وہ وہاں پر جا کر دیکھ لے, وہاں پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ تاج محل کا کلر کیا ہے, تو اس کو ان دلیلوں کی ضرورت پڑے گی دیکھنے کے بعد. جو مشاہدہ ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے. جو چیز ہمیں نظر آ جائے تو اس کے لیے پھر دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا. میں یہاں پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو جو چیز ہم دیکھ لیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہوتی. اب قربانی کتنے سالوں سے ہو رہی ہے, آج سے تو نہیں ہو رہی 8 سال سے 10 سال سے, بلکہ جب سے اسلام آیا 1400 سال سے قربانی ہو رہی ہے. لاکھوں کروڑوں جانور ہر سال ذبح کیے جا رہے ہیں. تو 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, تو اگر ان کی بات سچی ہوتی تو ابھی تک تو جانوروں کا شارٹیج ہو جانا چاہیے تھا, ابھی تک تو سارے جانور ختم ہو جانے چاہیے تھے, ہے نا. 100-150 سال کی بھی بات نہیں ہے, بلکہ 1400 سال کی بات. 1400 سال سے قربانیاں ہو رہی, تو اگر ان کی بات سچی ہوتی تو سارے جانور ختم ہو جانے چاہیے تھے. اب تک تو قربانی کے لیے جانور ہی نہیں ملنے چاہیے تھے, ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ جتنے جانور ہر سال کٹتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مقدار میں اللہ رب العزت دوسرے سال میں عطا فرما دیتے, دوسرے سال میں مل جاتا ہے. بلکہ جن جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے ان جانوروں میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. ان جانوروں میں کیا ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے برکت ہوتی. دیکھو ایک مثال لو اس کی, کہ ایک کتیا ہے, وہ کتنے بچے پیدا کرتی, 8 بچے پیدا کرتی, ہے نا. اور ایک بکری ہے, اس کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, 2 بچے یا 3 بچے پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کتے زیادہ نظر آتے ہیں یا بکرے بکریاں زیادہ نظر آتے ہیں؟ بکرے بکریاں زیادہ نظر آتے ہیں, کتے ہمیں زیادہ نظر نہیں آتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی ہے, بلکہ بکروں کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے. اس لیے ان کی نسل میں اضافہ کہ قربانی کے دنوں میں بھی کاٹے جا رہے ہیں, سال بھر بھی کاٹے جا رہے ہیں, لیکن کوئی کمی ان کے اندر واقع
نہیں ہوتی. تو یہ اعتراض ہی فضول ہے جو اعتراض کیا جا رہا ہے. اور بھی طرح طرح کے اعتراضات ہیں. اگر ان اعتراضات کا جواب دیا جائے تو شیطان کبھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. تو بس ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا نام اللہ کی اطاعت و فرما برداری. یہاں پہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فلما اسلما، جب وہ دونوں اسلام لے آئے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اپنی عقل کے گھوڑے اللہ کے حکم کے سامنے نہ دوڑانا، یہ اسلام کا حکم ہے. تو بس ہم اپنی عقلی گھوڑے نہ دوڑاتے ہوئے قربانی کے حکم کو بلا چو و چرا تسلیم کریں. اور اس میں حکمتیں بھی بے شمار ہیں، اس میں حکمتیں بھی بے شمار ہیں، ہے نا. لیکن ہمارے معاشرے میں قربانی کرنے کا جو طریقہ رائج ہے وہ غلط ہے. قربانی کرنے کا جو طریقہ رائج ہے وہ غلط ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، کچھ دن پہلے جانور خرید کر لائے اور اس جانور کو قربان کر دیا. حالانکہ اصل قربانی یہ نہیں ہے. اصل قربانی کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جانور کو اپنے پاس لائیں، جانور کو پالیں اور اس کو اتنا اپنے پاس رکھیں کہ وہ ہم سے مانوس ہو جائے، وہ جانور ہم سے مانوس ہو جائے، ایک محبت اس کی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. پھر جب ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو ہمارے دل پر بھی ایک چھری چلیں گی، ہمارے دل کو بھی احساس ہوگا، ہم بھی آگے پیچھے ہوں گے کہ اس جانور کو ذبح کرے یا نہ ذبح کرے، ہے نا. تو اصل تو یہ کیفیت اللہ رب العزت کے نزدیک مطلوب ہے. اصل تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. خطبے میں شروع میں جو آیت پڑھی گئی کہ اللہ کے پاس نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، وہ تو تم کھا جاتے ہو، ولا دماؤها، نہ اللہ کے پاس ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے، وہ تو نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارے دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچتی ہے. اللہ کے پاس کیا پہنچتی ہے؟ تمہارے دلوں کی کیفیت. تو اصل قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سال بھر پہلے سے کم کوئی جانور پال لیں اور پھر اس کو اپنے سے مانوس کر لیں اس جانور کو، اس کے بعد میں ذبح کریں تو پھر ہمیں احساس ہوگا اس جانور کو ذبح کرتے وقت. اصل قربانی کا طریقہ یہ. اور یہ جو قربانیاں ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی نہ کرنے سے بہتر ہے، یہ بھی قربانی نہ کرنے سے بہتر ہے. اس سے ہمارا واجب کم سے کم ادا ہو جائے گا. قربانی نہ کرنے کے اوپر بہت وعید ہیں. گزشتہ ہفتے بھی یہ بات آئی تھی کہ قربانی کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، لیکن آج دوہرا دوں اس بات کو مختصر انداز میں، ہے نا، کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ضرورت سے زائد مال موجود ہے، قرض کو مائنس کرنے کے بعد، قرض کو الگ کرنے کے بعد، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اس کے اوپر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. اب 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مارکیٹ سے پتہ کر لو، تقریباً 35,000 یا 40,000 کے اندر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہوں گی. اب جس کے پاس بھی اتنا مال موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. اس کے اوپر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے نا. تو جن کے پاس اتنا مال موجود ہے وہ ضرور قربانی کرے، کیونکہ قربانی نہ کرنے کے اوپر بہت وعید ہے. اور سب سے بڑی وعید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ناراضگی کا اظہار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مَن وَجَدَ سَعَةً لِأَن يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا. کہ جو شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ قربانی کرے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں سے خارج قرار دیا کہ جب تم قربانی نہیں کر سکتے تو پھر ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکو، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آؤ. تو یہ سب سے بڑی وعید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ عیدگاہ پر آنے تک سے منع فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ لوگ ضرور قربانی کریں، وہ لوگ ضرور قربانی کریں. اور آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے تو اس کے متعلق بھی کچھ احکام ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، کہ فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. تو ایک تو فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں. ان 10 راتوں سے کیا مراد ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں. تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول نقل کیا گیا.
کہ یہ عشر ذی الحجہ کی 10 راتیں، یعنی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس کی ایک رات میں جاگ کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر۔ کتنی فضیلت ہے اس کی، ایک رات میں جاگ کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر اس کی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ان 10 دنوں کے جو اعمال انسان کرتا ہے اس سے انسان کا کوئی بھی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جہاد کے لیے اپنا مال بھی لے کر جائے اور اپنی جان بھی لے کر جائے اور اپنی جان بھی گوا دے اور اپنا مال بھی گوا دے تو صرف وہ شخص عشر ذی الحجہ میں عمل کرنے والے سے بڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل عشر ذی الحجہ میں عمل کرنے سے بڑا ہوا نہیں ہے نا؟ تو اس کی دنوں کی بھی بہت فضیلت ہے، اس کی راتوں کی بھی بہت فضیلت ہے۔ راتوں کی فضیلت تو شب قدر کے برابر ہے، اور دن میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے، دن میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کے متعلق آتا ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اسے ایک روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ موقع ہے اللہ کی طرف سے کمائی کرنے کا، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا، اور ہم سب رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عرفہ کا روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، اس کی خصوصی فضیلت 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اور آئندہ آنے والا جو 1 سال ہے اس کے گناہ بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے 9 عرفہ کی، 9 ذی الحجہ کی، عرفے کے دن کی، ہے نا؟ تو ہم سے جتنا بھی ہو سکے ہم کرنے کی کوشش کریں، یہ 10 دنوں کے روزے بھی رکھیں، رات میں جتنی ہماری استطاعت ہو، جتنی ہماری حیثیت ہو اتنی زیادہ ہم عبادت کرنے کی کوشش کریں ان 10 دنوں میں، ہے نا؟ ان 10 راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کریں اور ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور عرفے کے دن کا روزہ تو ضرور رکھیں، عرفے کے دن کا روزہ تو ضرور رکھیں۔ تو یہ کچھ مسائل تھے ذی الحجہ کے متعلق، ذی الحجہ کے متعلق، اور قربانی کے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں دے دیتے ہیں، بس ہم نے قیمت ادا کر دی اور وہیں پر ہماری قربانی ہو گئی، وہیں پر ہماری قربانی ہو گئی۔ تو یہ جو عمل ہے یہ خلاف سنت ہے، اس میں ہمیں ثواب بھی مل جائے گا، اس میں ہمیں ثواب بھی مل جائے گا، ہمارا جو واجب ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن جو مطلوب ہے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ نہیں ہے نا؟ قربانی ادا ہو جائیں گی لیکن وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، اللہ کا جو مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قربانی میں سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے جانور کو خود ذبح کریں، ہم اپنے جانور کو خود ذبح کریں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 اونٹ کو ذبح کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی طرف سے ہوتے تھے 100 اونٹ۔ تو اب ایک جانور کو ذبح کرنا یہ آسان کام ہے، لیکن اونٹ کو نہر کرنا، ایک اونٹ کو بھی نہر کرنا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹوں کو نہر کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اور خواتین بھی یہ کام کر سکتی، خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہے کہ اگر کسی خاتون کی قربانی ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کر سکتی ہے، عورت کا جانور ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر میں جتنے بھی صاحب نصاب لوگ ہوں گے ان تمام کی طرف سے قربانی کا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے بیوی کے پاس بھی اگر مال ہے، سونا وغیرہ ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار سے زیادہ ہے، تو بیوی کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے، اور شوہر کے پاس بھی مال ہے تو شوہر کے اوپر بھی الگ سے قربانی واجب ہے۔ کوئی بیٹا ہے گھر میں یا بیٹی ہے، بیٹی کے پاس سونا ہے یا بیٹے کے پاس مال ہے تو ان کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوں گی، یہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہے نا؟ تو یہ کچھ اہم مسائل ذی الحجہ کے متعلق ہو گئے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے ذی الحجہ کے بارے میں کہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اپنے بال اور ناخن، پورے جسم میں کہیں کے بھی بال ہو
اور ناخن وغیرہ ہو تو اس کو نہ کاٹنا مستحب ہے۔ اور یہ کس کے لیے مستحب ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کے لیے مستحب ہے، سب کے لیے مستحب نہیں ہے، بلکہ جو قربانی کر رہا ہو اس کے لیے مستحب ہے نا۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، جن کو بیت اللہ پہ جانا نصیب نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ انہیں حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیتے کہ تم حاجیوں کی مشابہت اختیار کرو۔ جس طرح حاجی اپنے بال نہیں کاٹ سکتے احرام کی حالت میں، تو تم بھی اپنے بال مت کاٹو۔ جس طرح حاجی اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے احرام کی حالت میں، تو اسی طرح تم بھی اپنے ناخن مت کاٹو۔ تو یہ چھوٹی سی مشابہت حجاج کرام سے اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی حج کی برکتوں سے، حج کی سعادتوں سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ ایک اہم عمل ہے۔ تو آج ہی کی 1 تاریخ ہے، تو آج سے یہ عمل پورا کر لو، نہ کوئی جسم کا بال کٹیں اور نہ کوئی ناخن وغیرہ کٹیں۔ ہاں، عید کے دن ہم مونچھیں بھی تراش سکتے ہیں، جو بھی صاف صفائی ہمیں کرنا ہے کر سکتے ہیں، اور ناخن وغیرہ بھی تراش سکتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کے بدلے میں قربانی کا اجر و ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا ذی الحجہ کے متعلق، ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ تو قربانی کا جو عمل ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کی گئی، یہ تاکہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وما فیہا یا رسول اللہ، کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، کہ جس جانور کو تم قربان کر رہے ہو اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ ہر بال کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 1 نیکی ملے گی۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جانور کے بدن پہ بال تو بہت ہوتے ہیں، چلو خیر جانور کے بدن پر بال ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو اون والا جانور ہوتا ہے جیسے بھیڑ ہے، اس کے جسم پر اون ہوتی ہے تو اس کے تو بال نظر بھی نہیں آتے، الگ الگ دکھائی بھی نہیں دیتے اس کے بال، اتنے زیادہ بال اس کے جسم پر ہوتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وفی الصوف یا رسول اللہ، کیا اون والے جانور کو ہم قربان کریں تو اس کا بھی یہی اجر و ثواب ہے؟ تو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفی الصوف بکل شعرۃ حسنۃ، کہ اگر تم اون والے جانور کو ذبح کرو تو اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 1 نیکی عطا فرمائے، ہے نا۔ ایک فضیلت تو یہ ہے قربانی کرنے کی۔ اور دوسری فضیلت قربانی کرنے کی یہ ہے کہ جو بھی جانور ہم قربان کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن ہمارے لیے پل صراط کی سواری بنے گا۔ وہ جانور کیا بنے گا ہمارے لیے؟ پل صراط کی سواری بنے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے نا۔ اور جو بھی جانور تم ذبح کرتے ہو تو وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے خروں کے ساتھ، اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پورے جسم کو لے کر حاضر ہوں گے، اس کا کوئی بھی باڈی پارٹ ضائع نہیں ہوگا، اور وہ تمہارے لیے پل صراط پر سے گزرنے میں آسانی کا ذریعہ بنے گا، تم اس کی سواری کر سکو گے، ہے نا۔ اور تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی گئی قربانی کی، تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی گئی کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے، اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو یہ تیسری فضیلت ہے قربانی کی۔ اور بھی بہت سارے بے شمار فضائل ہیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں بہت سارے فضائل، ہے نا۔ تو اس لیے قربانی کے معاملے میں ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو قربانی کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں۔ دیکھو اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم بڑے بڑے جانور خرید کر لائیں گے، لاکھوں روپے قربانی میں لگائیں گے، لیکن اگر ہماری نیت دکھاوے کی ہوگی کہ دیکھو میں نے محلے میں سب سے بڑا جانور لے کر آیا ہے نا، تو اللہ کے نزدیک اس جانور کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم قربانی کر بھی دیں گے لیکن اس کا رتی برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے، بلکہ الٹا گناہ ملے۔ تو اس لیے شو آف کی نیت نہ ہو، دکھاوے کی نیت نہ ہو، بلکہ ہم جیسی ہماری استطاعت ہے، جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق جانور خریدیں، اور جانور خریدنے کے بعد خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی لیے تو قربانی سے پہلے کی دعا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف پھیرا جس نے زمین و آسمان کو طرف پھیرا،
اور میں اپنے رخ کو پھیرنے میں کوئی غیر مخلص نہیں ہوں، بلکہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف اپنے رخ کو پھیرتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر یہ دعا پڑھ کے جانور کو ذبح کرنا ہے تاکہ اخلاص پیدا ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، ہے نا۔ تو اس دعا کے اگر ہم مطلب کو بھی سمجھ لیں، اور اس دعا کے مطلب کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں، اپنے جانور کو ذبح کریں، تو انشاءاللہ ہماری قربانی میں اور بھی زیادہ خلوص پیدا ہوں گے، اور بھی زیادہ اخلاص پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی، جتنی باتیں سنی گئی، ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہے وہ ذرا سنتیں پڑھیں۔